السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے گردوں کے خراب ہونے کی ایک اہم اور ابتدائی نشانی کے بارے میں۔ ہمارے گردوں میں 10 لاکھ سے 15 لاکھ چھوٹے چھوٹے فلٹرز لگے ہوتے ہیں جنہیں نیفرونز کہتے ہیں۔ یہ فلٹرز خون کو فلٹر کر کے پیشاب بناتے ہیں۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 لیٹر پانی پی رہے ہیں تو اتنا ہی پانی پیشاب کی شکل میں باہر بھی آنا چاہیے۔ گردوں کا کام ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں موجود پروٹینز، نیوٹرینٹس، ہارمونز اور 99% پانی کو ری سائیکل کرتے ہیں۔ گردوں میں موجود فلٹرز میں سینسرز لگے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھنے میں مدد کرتے ہیں، یعنی کہ جسم کو جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اتنا رکھتے ہیں، باقی باہر نکال دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو متوازن رکھتے ہیں، وٹامن ڈی کو تبدیل کرتے ہیں ایکٹیو فارم میں، جسم میں موجود ٹاکسنز یعنی زہریلے مادے کو باہر نکالتے ہیں۔ ان فلٹرز کی اہمیت کا اندازہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ انسان کی عمر گزرنے کے ساتھ ان فلٹرز کی تعداد ہمارے جسم میں کم ہو جاتی ہے۔ گردے فیل ہونے پہ ان نیفرونز کی تعداد آدھے سے بھی کم رہ جاتی ہے اور یہ فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ گردے فیل ہونے کے نتیجے میں پروٹینز جنہیں جسم میں رہنا چاہیے تھا اب چونکہ ری سائیکل نہیں ہو پا رہے، جس کے نتیجے میں یہ یورین کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پیشاب میں پروٹین کا آنا ایک علامت ہے جس کے ذریعے آپ کے گردے کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، اور اس علامت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز گردے کے نقصان کو دیکھتے ہیں۔ اسے بنیادی طور پر ایڈیما کہا جاتا ہے۔ اب جسم ان پروٹینز کے ضائع ہونے کی وجہ سے پانی سٹور کرنے لگتا ہے، جسم سوج جاتا ہے، پورے جسم میں پانی بڑھ جاتا ہے۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ایک نشانی جو کہ گردے فیل ہونے سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے وہ ہے نوکٹوریا، یعنی رات میں پیشاب کے لیے بار بار جانا۔ اگر آپ باقاعدگی سے رات میں پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں اور آپ سے پیشاب کنٹرول نہیں ہو پاتا تو یہ آپ کے گردے کی ایب نارملٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی مسئلہ ان مریضوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں۔ گردے کے مسائل اور شوگر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ شوگر 4 طرح کے جسمانی ٹیشوز کو خراب کرتی ہے: گردے، آنکھیں، اعصابی نظام اور خون کی نالیوں کے ٹیشوز کو خراب کرتی ہے۔ نوکٹوریا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر آپ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کر لیں، اور شوگر کنٹرول کر لیں تو بنیادی طور پر ہم نے شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسی تمام چیزیں جو زیادہ شوگر کا باعث بنتی ہیں ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، اپنے جسم کو شوگر کے بجائے کیٹون باڈیز پہ چلائیں۔ روزہ رکھنا ایک انتہائی مفید عمل ہے۔ اگر آپ سیلڈ کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تو آپ کے گردے ہائی بلڈ گلوکوز سے بچ سکتے ہیں۔ سیلڈ گردے کے کام کرنے کے عمل کو نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مریض سیلڈ کھاتے ہیں ان میں ہائی بلڈ شوگر ہونے کے باوجود پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ ناظرین، آئندہ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔